اپنے بچوں کو زیادہ نہیں 3 سال یا 5 سال یا 4 سال شروع میں دین سکھا دو، اس کے بعد اپنے بچوں کو دنیا سکھا دو تو خدا کی قسم بہترین دیندار بھی بن جائیں گے اور بہترین دنیا کے کامیاب انسان بھی بن جائیں گے۔ ایک MBBS ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، ابھی اس نے دہلی یونیورسٹی سے DU یونیورسٹی ہے دہلی یونیورسٹی، اس سے MBBS کیا۔ میں نے کہا بچہ یہ بتاؤ بیٹا تم نے MBBS کیا ہے تو کون سی والی ڈگری ہے، پیسوں والی ہے یا سیٹ آپ نے کیش نکال کے سیٹ حاصل کی تھی؟ بولے حضرت سرکاری سیٹ پر میں نے MBBS کیا۔ میں نے کہا بڑی کمال کی بات ہے یار، لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں، سینکڑوں سیٹیں ہوتی ہیں، بس بات ہے کہ نہیں ہے؟ MBBS میں بھائی ٹیسٹ میں لاکھوں بیٹھتے ہیں تو مشکل سے 100 200 500 سیٹ ہوتی ہے بس۔ میں نے کہا یار بڑے قابل ہو، کہنے لگا حضرت جی 2 سال نیٹ کی تیاری کر کے بیٹھا، نیٹ میں فیل ہو کے نکال نہ سکا۔ توجہ کرنا، ممبر رسول پہ بیٹھا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، ایک جملہ سچ بول رہا ہوں، کہنے لگا 2 سال نیٹ کی تیاری کر کے جب میں بیٹھا تو فیل، نمبر نہیں آیا، نمبر۔ پھر میں نے کہا کون سا تم نے ایسا ٹونک پیا کہ نمبر آ گیا؟ تم نے کون سا ایسا نسخہ کھایا کہ ذہنی طرح تیز ہوا نمبر آ گیا؟ بولا حضرات اے بھیا میک والو، تم کو سننا میری بات، کیا میری بات سن لو، کیا کر رہے ہو؟ ساؤنڈ ہاں وہ نہیں نکال بجا ہی نہیں پائے گا، آپ رہنے دو، ساؤنڈ نکال دو۔ اب آپ میری تقریر سنتے رہو، اب یار اتنی تقریر کر رہا ہوں اللہ کی قسم، اور میں اتنی محنت کر رہا ہوں کہ 5 جلسوں میں اتنی محنت نہیں کرتا، صحیح بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھ کے مجھے افسوس ہے کہ یہ میں کس طرح کا لگایا، آنے والے وقت میں کبھی بھی جلسہ کرا تو ساؤنڈ صحیح لگ پاتا، یہ ہتھیار ہے جلسے کا، لیکن پھر بھی میں تقریر کرنے تیار ہوں، آپ ڈسٹرب نہ کریں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنا ورنہ ختم کر دوں، بتائیے۔ آپ ڈسٹرب نہیں چاہیے مجھے، آپ میری تقریر سنتے رہیے۔ میں نے پوچھا بیٹا پھر کیسے تمہارا نمبر آ گیا؟ کہنے لگا حضرت جی 2 سال نیٹ کی تیاری کیا، میں اس کے بعد میں بیٹا نیٹ میں نیٹ نکال نہ سکا، میں نے کہا پھر کیا کیا؟ بولا تیسرے سال مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ کہاں داخلہ لے لیا؟ مدرسے میں، مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ میں نے کہا کیا نیٹ کی تیاری کے لیے؟ بولا نہیں، حافظہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کیا بات، حافظ بننے کا ارادہ بن گیا کیا؟ بولے حضرت جب 2 سال ادھر کچھ کامیابی نہ مل سکی تو مدرسے میں بیٹھے 1 سال میں 10 پارے حافظہ کر لیے، اور 10 پارے حافظہ کر کے پھر نیٹ کی تیاری کیا، اور جب اس کے بعد میں نیٹ میں بیٹھا تو حضرات فرسٹ رینک میں میرا نمبر آ گیا۔ کہنے لگا حضرت میں نے 10 پاروں کا حافظہ کرا تو نیٹ نکال لیا، اگر 20 پاروں کا حافظہ کرتا تو IAS اور IPS نکال۔ حافظ قرآن بن کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کی لائف برباد ہو جائے گی؟ آپ حافظ قرآن بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آپ اپنے بچے کو دین سکھاؤ، انجینئر بناؤ، آپ اپنے بچے کو بہترین عالم دین بھی بنا دو اور بہترین پروفیسر بھی بنا سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے گود میں لے کے دودھ پلاتی تھی، میں ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیتا تھا، میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی۔ سلطان محمد خاصانی فاتح قسطنطنیہ کہتا ہے کہ بھائی بات نہیں، دیکھیے اگر آپ بات کریں گے میں نہیں بول پاؤں گا، یہ ظلم ہے میرے پاس، ایک تو میں نہیں بول پا رہا، اوپر سے آپ بات کریں گے تو میں کہاں بول پاؤں گا، بالکل بات نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جلسہ بند کر لیں، لیکن بات نہیں۔ اچھا میپ کو تو یہ جلسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میپ کی تو کوئی دقت نہیں ہے، جو چاہو لے آؤ، ایسے تھوڑی نہیں ہوتا ہے جلسے میں، جس میپ کو چاہو لے آؤ، ہے تو ساؤنڈ دیکھ بھال کے کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ اگر باتیں کریں گے تو میں نہیں بول پاؤں گا، بس بات نہیں کریں، میری تقریر سنتے رہے۔ جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا وہ کہتا ہے سلطان محمد خاصانی، جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں کا دودھ پیتا تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔
یودھا پیدا ہوئے تبھی تو یار انہوں نے اسلام کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرائے. میرے بھائیوں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلام کی مٹی پہلاؤ, سب سے پہلے اسلامی رنگ میں رنگ دو, سب سے پہلے اسلامی کلچر دے دو. اپنے بچوں کو تو 4 سال مدرسہ میں پڑھاؤ اور مدرسے میں خالی زکات نہ دو, مدرسے میں ڈونیشن دو, مدرسے میں مدد کرو, مدرسے میں موٹا پیسہ دو, 1 نمبر کی تعلیم کراؤ. جہاں 1 مولانا کی ضرورت ہے وہاں 3 مولانا لا کر رکھ دو, لیکن بہترین تعلیم کراؤ. سبحان اللہ. لیکن 50 بچے 1 مولانا کو دیے پڑھے, 1 مولانا بیچارہ 50 بچوں کو بھیجے پڑھا, وہ 2 گھنٹے پڑھیں گے, کیا پڑھائے گا مولانا؟ نام تک یاد نہیں ہوگا مولانا کو, پڑھائے گا کیا؟ بہترین نظام بناؤ مدرسے میں, مدرسے کی کمیٹیاں بناؤ, وہ بہترین نظام بنانے کے بعد اپنے بچوں کو 2-4 سال مدرسہ پڑھاؤ, اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دنیا کی کوئی بھی تعلیم دلاؤ. خدا کی قسم ہمارے بچے بہترین دنیا کے کامیاب انسان بن کے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کامیاب انسان بن کے چلے. کہتے ہیں حالات خراب ہیں, حالات نہیں خراب ہیں, ہم خود خراب ہیں. حالات نہیں خراب ہیں, ہم خود خراب ہیں. کاش اگر ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں, ہم اس آیت کا عمل کر لیں. اللہ فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین, ایمان والے ہو جاؤ. میں ذمہ لیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو اور تمہارے سر پہ کامیابیوں کے تاج رکھ دوں گا. بس ایک کام کر لو, کیا؟ پکے ایمان والے ہو جاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ, قرآن پڑھو, جو میں بات بتا رہا ہوں قرآن گواہی دے گا. دیکھو حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہیں جتنے حضرت موسیٰ کے زمانے میں خراب تھے. فرعون نے تو کہا تھا مجھے خدا کہو, فرعون نے تو کہا تھا مجھے خدا کہو, میری عبادت کرو. فرعون تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. آج کے فرعون تو یہ پھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ تو بہت بڑا فرعون تھا. آج جو زمانے میں فرعون ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ تو بہت بڑا فرعون تھا. اور اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے صرف ایک موسیٰ کو بھیجا. سبحان اللہ. صرف ایک موسیٰ کو جاؤ فرعون کا مقابلہ کرو. اس شان سے بھیجا, خاموشی سے نہیں بھیجا اللہ نے موسیٰ کو, نہ چھپ کے نہیں بھیجا, نہ پیچھے سے نہیں, بلکہ بتا کے بھیجا, چتا کے بھیجا, دکھا کے بھیجا. جب حضرت موسیٰ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو فرعون کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک موسیٰ نام کا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. آپ کہو گے کس نے بتا دیا حضرت؟ یہ پھاڑ کھولنے والے ہوتے ہیں نا, یہ ستاروں کا حساب لگانے والے نجومی, جو اس کا شاہی نجومی تھا نا, اسپیشل نجومی تھا, اس نے کہا فرعون تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی. کہا کیسے؟ میں تو خدا ہوں, انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہوں. کہنے لگا تو کچھ بھی کرتا ہے لیکن ایک بچہ تیری حکومت میں پیدا ہونے والا ہے جو تجھے پانی میں ڈبو ڈبو کے مارے گا. بچہ, خالی بچہ, ہاں بچہ. کہا میرے سامنے تو کوئی حکومت نہیں ٹھہر سکتی, کوئی بادشاہ نہیں ٹھہر سکتا, کوئی شہنشاہ نہیں ٹھہر سکتا, کوئی راجہ مہاراجہ نہیں ٹھہر سکتا, ایک بچہ. کہا وہ بچہ ایسا ہوگا کہ تیری حکومت میں پیدا ہو کر تجھی کو ہی چیلنج کرے گا. کہا وہ بچہ کون ہوگا؟ کہا وہ بچہ ایمان والا ہوگا. سبحان اللہ. پیسے والا نہیں, مال والا نہیں, دولت والا نہیں, نہ فوج و سپاہ والا نہیں, بلکہ ایمان والا ہوگا. فرعون نے کہا بچہ میرا مقابلہ, کہا مقابلہ نہیں کرے گا تجھے ڈبو دے گا. مقابلہ الگ ہے, ڈبونا الگ ہے. اب کیسا ہوگا وہ بچہ؟ جب تیری حکومت میں پیدا ہوگا تو تجھے بھی پتہ چل جائے گا. جلسے میں آنے والوں ہم کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے, لیکن اس وقت حالات اتنے خراب تھے. فرعون نے کہا اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ میری حکومت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو مار ڈالو, قتل کر دو. جب کوئی بچہ ہی نہیں ہوگا تو پھر میری حکومت کو کیسے گرائے گا؟ جب کوئی بچہ ہی نہیں رہے گا میرا تخت و تاج کیسے چھینے گا؟ لوگوں ہم حالات کی بات کرتے ہیں, اتنے خراب حالات تھے کہ فرعون نے سارے بچوں کا مرڈر کرا دیا. فرعون نے سارے بچوں کو قتل کرا دیا. فرعون نے سارے بچوں کو مروا دیا.
اور جب سارے بچے مر گئے، توجہ کریں، اے بھائی بات نہیں، توجہ کریں، بات نہیں کرو، سن لیجیے، میری تقریر 1 گھنٹہ ہو گئی ہے، اب میں نہ بھی بولوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ کے اوپر اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں کروں گا، ورنہ میں بالکل بند کر دوں گا. غلطی آپ کی ہے، میک لگایا آپ نے، میں نے نہیں لگایا. میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ اگر بات کریں گے تو میں بالکل تقریر ختم کر دوں گا. آپ اگر سنیں گے تو سناؤں گا. میں بہت بڑا رسک لے کر کے بول رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے روز تقریر کرنا، بنا میک کے تقریر کرنا، گلا پھاڑنا ہے، اور پھر بھی آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. فرعون نے حکم دے دیا جتنے بچے ہیں سب کا مرڈر کر دو، سب کو مار دیا گیا. نجومی کو بلایا، بولا بتا فال کھول، ستاروں کا حساب لگا، بتا کیا کر رہے ستارے. کہا گنتی اب بھی ان کی چل رہی ہے، گنتی اب بھی چل رہی ہے. فرعون بولا اگر تو میرا شاہی فال کھلیا نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں تیری گنتی کرتا، سب سے پہلے میں تیرا سر قلم کرتا اگر میرا شاہی فال کھلیا نہیں ہوتا. مگر تو میرا شاہی ہے، میرا اعتماد والا ہے، تیرے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، تیری بات مان رہا ہوں. تو نے کہا تھا کہ بچہ حکومت کو پلٹے گا، میں نے بچوں کو مروا دیا، اب کون پلٹے گا؟ تو کہہ رہا اب بھی خطرہ ہے. کہنے لگا فرعون جس بچے سے خطرہ اس بچے کو ابھی نہیں مار پائے ہو وہ زندہ ہے. کیا ہے وہ؟ زندہ ہے. اب مجھے بتائیے کتنے حالات خراب ہیں کہ بچوں کو فرعون مار رہا ہے اور اللہ موسیٰ کو بچا رہا ہے. اللہ موسیٰ کو بچا رہا ہے. کہا تو بتا کیا کہہ رہے ہیں تیرے ستارے؟ کہا وہ بچہ ابھی زندہ ہے. کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا ابھی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں، آنے والا ہے. تو نے ان کو مروا دیا جو دنیا میں آ گئے، وہ دنیا میں نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے. حضرت موسیٰ بھی ماں کے پیٹ میں تھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ فال کھول کھول کے اسے بتا رہا ہے، یہ ستاروں کے حساب لگا لگا کے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، فال کو جانتے ہو نا؟ آپ نہیں جانتے؟ بہت جانتے ہو، باباؤں کے بعد خود جاتے ہو خالہ بلوانے. بابا اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ تیرے اوپر جادو کرا دیا تو اس کی بات مان جائے گا. مولوی کہہ دے کہ تو نماز پڑھ لے تیرے گھر میں برکت آ جائے گی تو مولوی کی نہیں مانے. مولوی کہہ دے کہ نماز پڑھ لے تیرے گھر میں برکت آئے گی نہیں مانے گا. بابا کہہ دے کہ جادو کرا دیا مان لے گا. بابا کہے گا کالا کپڑا لا، نیلا کپڑا لا، پیلا کپڑا لا، ہنڈیا لا، یہ لا بولا سب لائے گا. ارے میرے بھائی کان کھول کے سن لو، قرآن کی آخر کی 3 سورتیں ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہو، کوئی جادو نہیں چلے گا، کوئی ٹوٹکا نہیں چلے گا، کوئی شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. فرعون نے جب سب بچوں کا مرڈر کرا دیا تو اس نے کہا وہ بچہ بھی زندہ ہے. کہاں ہے؟ کہا ماں کے پیٹ میں. فرعون نے حکم دیا جتنی عورتیں پریگننٹ ہیں، جتنی عورتیں حاملہ ہیں، ان سب کے پیٹوں سے بچوں کو گرا کر مار دیا. حالات خراب ہے کہ اتنے حالات خراب ہیں ابھی؟ اللہ کی قسم نہیں ہے. عورتوں کے پیٹوں سے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ماؤں کے پیٹوں کو چیرا جا رہا ہے. پیٹوں میں جو بچے تھے ان کے عمل ضائع کر دیے گئے، ان کے عمل گرا دیے گئے. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور. فرعون کی ماں کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا، او فرعون کی ماں تم شہر سے باہر نکل جاؤ، شہر میں ابھیان چل رہا بچہ مارو، تم شہر سے باہر نکل جاؤ، ہم تمہاری بھی حفاظت کریں گے اور تمہارے بچے کی بھی حفاظت کریں گے. حضرت موسیٰ کی ماں شہر سے باہر نکل گئی، جنگل میں نکل گئی، صحرا میں نکل گئی. میں وہ بات کر رہا ہوں میرے بھائی جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، لوگوں حدیثوں میں جس کے بارے میں بتایا گیا، علماء جس کے بارے میں بتا رہے. آج آدمی کہتا ہے ماحول خراب ہے، حالات خراب ہے، تو خود خراب ہے، کچھ خراب نہیں.
तू सही हो जा, अल्लाह सब सही कर दे। हजरत मूसा की माँ जैसी घर से बाहर जंगल में निकली, विलादत का वक्त आ गया, हजरत मूसा की पैदाइश। ना नर्स है ना हॉस्पिटल है, ना नर्स है ना हॉस्पिटल है, चच्चा भी अच्छा है बच्चा भी अच्छा है, वरना तो हॉस्पिटलों में जन्म देते हुए माएं दम तोड़ देती हैं और बच्चे जन्म लेते हुए दम तोड़ देते हैं। यहाँ ना नर्स ना हॉस्पिटल ना घर है ना दर है। सहरा में हजरत मूसा की विलादत हो रही है, जच्चा भी स्वस्थ है माँ भी स्वस्थ है। बच्चे का मुखड़ा चांद की तरह माँ ने देखा, मेरा लाल लाजवाब है। बोला तेरा शुक्र है कि मेरा बच्चा नॉर्मल है, अच्छा है, लेकिन अगर शहर में लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही मार डालेंगे। या अल्लाह क्या करें, हुक्म हुआ कि मूसा को हमारे हवाले कर दो और हमारे हवाले करके छोड़ दो और तुम चली जाओ, फिर हम जाने हमारा मूसा जाने। हालात खराब करते, हालात खराब करते। अच्छा, औरतों से भी ज्यादा बदतर है यहाँ के लोग। अगर 4 औरतें कहीं बैठी हो वो खामोश नहीं बैठ सकती, बोलेंगी जरूर। अब बताइए, मैंने कुर्सी छोड़ दी आपके लिए, खड़े होकर तकरीर कर रहा हूँ, आपके छत के ऊपर जाकर तकरीर करो, आप खामोश नहीं हो सकते क्या थोड़ी देर के लिए? अल्लाह के लिए खामोश हो जाओ, ये रसूल की महफिल है, यहाँ अदब जरूरी है। अगर बेअदबी आपने की तो आपको सवाब के बजाय अज़ाब मिलेगा। और गौसे आदम के जमाने में तो बिना मैक के तकरीरें होती थी, जब तुम होते जब तक तुम सुनते ही नहीं शायद। यार ये मैक कब से 100 साल से चल रहा है, इससे पहले तो बिना मैक के जलसे होते थे ना, तो यार यही सोच लो 100 साल पहले का जलसा सुनना है। अल्लाह के लिए खामोश हो जाओ, बड़े दिल से बोल रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, बड़ी अच्छी बात। मुझे बहुत कुछ कह रहा था लेकिन क्या करूँ, मैं उस तक आ नहीं पाता हूँ और आप लोग थोड़ा सा माहौल बिगाड़ दो, तो खामोशी के साथ बैठ करके सुनते रहें। आप तवज्जो से सुनकर इंशाल्लाह मजा आएगा, यहाँ से निकलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आपका ख्याल आप खराब है। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया और भाइयों ने सोच लिया यूसुफ मर गए होंगे, यूसुफ को कुएं के अंधेरे ने खा लिया होगा। सुना आपने कहीं सुना? लेकिन हजरत यूसुफ को अल्लाह ने कुएं से निकाला भी, और निकालने के बाद मिस्र में भेजा और मिस्र में फिर कैद में डाला, और अल्लाह ने उस कैद से निकाले के फिर तख्त अता कर दिया। किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं किया? ये है अल्लाह। अब माने क्या किया, अगर जंगल में छोड़ू तो जानवर खा जाएगा, घर ले जाऊं तो फिरौन का सिपाही मार डालेगा। अल्लाह का हुक्म हुआ छोड़ दे हमारे रहमो करम पर। छोड़ना तो था लेकिन माँ थी दिल ना माना, माँ थी दिल ना माना। दरख्तों की टहनियां तोड़ी और एक टोकरी टैप बनाकर उसमें घास फूस रखा और मूसा को अपने उस टोकरी में लिटाया और दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दिया। और दरियाए नील की मौजों के हवाले करके दरियाए नील बहता रहा, मूसा बहता रहा, दरियाए नील चलता रहा, मूसा चलता रहा। माँ ने दरिया के हवाले करके कहा मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, तू जाने तेरा मूसा जाने। मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, तू जाने तेरा मूसा जाने। अब मैं चली तेरी अमानत तेरे हवाले करके, आप कहते हो हालात खराब है, मूसा का बचपना है, माँ की गोद की जरूरत थी, नील की नहरें मिल गई, नील की मौजें मिल गई, जहाँ माँ का आंचल चाहिए था वहाँ दरिया नील के थपेड़े मूसा के सामने हैं। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह मेहरबान होता है तो मेरे भाई फिर क्या होता है। अगर आज भी हो इब्राहिम सही माँ पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आप बदलो जमाना बदलेगा, आप चेंजिंग लाओ जमाना चेंजिंग लाएगा। कसम खा के उठो जलसे से कि अपने घर में किसी हीरो हीरोइन का कल्चर नहीं चलेगा, आज से चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर चलेगा। कसम खा के उठो। सुबह को हमारे घर में
اگر نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا تو زبردستی اٹھائیں گے، ایسے نہیں اٹھے گا تو پانی ڈال کے اٹھائیں گے۔ ہاں، لیکن رات کو 12 بجے تک تمہیں موبائل سے فرصت نہیں، 1 بجے تک گپوں سے فرصت نہیں، 1 بجے تک دوستوں کی گپ شپ سے فرصت نہیں، اور جب 1 بجے کے بعد الٹے ہو کر سوئے تو صبح کو ایسے سو رہے ہیں اوندے منہ۔ 10 بجے اٹھ رہے ہیں اور وی آئی پی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وی آئی پی نہیں ہو نا، چڑیاں، پرندے، سمندر کی مچھلیاں، یقین نہ ہے تو دیکھ لینا، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان دنیا پہ فرشتے رجسٹر لے کے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کسے روزی چاہیے مانگو، ہم تمہاری روزی لکھ دیں گے۔ آسمان دنیا پہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کون بیمار ہے مانگو، شفا لکھ دیں گے، کون بے اولادا ہے مانگو، اولاد لکھ دیں گے۔ سمندر کی مچھلیاں مانگتی ہیں، اللہ رزق لکھ دیتا، اور کیسا لکھتا ہے؟ سمندر میں ایک مچھلی ایسی ہے جس کا ایک وقت کا کھانا ہاتھی کے برابر ہے، اور اللہ دونوں ٹائم کھلاتا، بھوکا نہیں مارتا، دونوں ٹائم کھلاتا، بھوکا نہیں مارتا۔ اور تم اتنے پریشان ہو، جھوٹ بول رہے ہو، 2 نمبر کے کام کر رہے ہو، 2 نمبر کے دھندے کر رہے ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو بھوکے نہ مر جائیں۔ ارے اللہ جب اس مچھلی کو بھوکا نہیں مارتا کہ جس کی ہاتھی کے برابر خوراک ہے، تو کیا اللہ تجھے 2 روٹی نہیں دے سکے؟ سبحان اللہ، 2 روٹی کے اللہ تجھے نہ دے سکے گا؟ 2 نمبر کا نہیں، 4 نمبر کا بھی کام کر لے، 10 نمبر کا کام کر لے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ موسیٰ چلتے رہے، ماں گھر آ گئی، توجہ ہے؟ موسیٰ چلتے رہے، ماں گھر سے بولو، ماں گھر آ گئی، نو ٹینشن، اللہ کی امان میں دے دیا، اللہ کی امان میں دے دیا، ماں گھر، موسیٰ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے دریائے نیل سے نہر کٹی تھی جو فرعون کے محل میں جا رہی تھی۔ پہلے ٹونٹیاں، ہیڈ پمپ، نل نہیں ہوتے تھے، پانی کے لیے ندی، نالے، نہر، چشموں سے کام لیا جاتا تھا۔ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ اجمیر میں آنا صاحبہ، کربلا میں فرات، آگے نہیں تھا یہ دریا؟ اچھا، مصر میں نیل، تو فرعون کے محل میں دریائے نیل سے ایک نہر کٹ کے جا رہی تھی جو اس کے محل میں پانی کی پھوٹ نکلتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ کی ٹوکری اس نہر کے قریب آئی تو اللہ کا حکم ہوا، فرشتے میرے موسیٰ کی ٹوکری اس نہر میں ڈال دے جو فرعون کے محل میں جا رہی ہے۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ مولا موسیٰ کو بچا رہا ہے یا موسیٰ کو فرعون کے محل میں بھیج کر خطرے میں ڈال رہا ہے؟ مگر وہ رب ہے، رب کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اشرف المخلوقات کا تاج آدم کے سر پہ نہ رکھ مولا، یہ بڑا فسادی ہے انسان۔ اللہ نے فرمایا تھا تم نہیں جانتے فرشتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتے تو ٹوکری ڈال، رب یہ بچوں کے خون کا پیاسا ہے۔ اسی موسیٰ کے چکر میں ہزاروں بچوں کا مرڈر کر دیا اس نے، اسی موسیٰ کے چکر میں کسی ماں کی گود کو نہیں چھوڑا جس نے سونا کر دیا، کتنی ماؤں کے پیٹ چیر کے ان کے حمل ضائع کر دی، تو کہتا موسیٰ کو بھیجو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو، بھیجو اور میری قدرت کا۔ اب سنو، اب اگر اچھا لگے تو کوئی جلسے مجمع میں سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا، حضرت موسیٰ کی ٹوکری کو ڈالا، یہ موسیٰ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، اور نبی جوانی میں نبی نہیں ہوتا، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا۔ موسیٰ نہیں جا رہے ہیں بلکہ موسیٰ کی نبوت کے ساتھ جا رہی ہے۔ موسیٰ نہیں جا رہے ہیں، موسیٰ کی۔ کچھ بے وقوف کہتے ہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، وہ بے وقوف ہو، عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہوں،
मूसा पैदा होते ही नबी हो, तो जिनके सदक़े में ईसा मूसा को हुकूमत बनी है, क्या वो नबी 40 साल के बाद नबी होगा? नबी पैदा होते ही नबी होता है। अब जा रहे और नबी इंजीनियर से भी ज्यादा माइंडेड होता है, नबी डॉक्टर से भी बड़ा नबी सारी दुनिया में सबसे बढ़कर अकल रखने वाला होता है। तो हज़रत मूसा जा रहे हैं, तो ये आम बच्चा नहीं है कि कहाँ जा रहा है बच्चों को पता नहीं, मूसा को पता है कहाँ जा रहा है। ये आम बच्चा नहीं है, जोर से बोलो। कोई आम बच्चा नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, ना पता है कहाँ जा रहे हैं। हज़रत मूसा जा रहे हैं और ऐलान करते हुए जा रहे हैं, दुनिया वालों देख लो, मूसा फिरौन के महल में जा रहा, मूसा घर में घुस के मारेगा। मूसा मारेगा, घर में घुस के मारेगा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। फिरौन के महल में हज़रत मूसा की सवारी पहुंच गई और फिरौन टहल रहा, जब देखा हज़रत मूसा को, जैसे ही देखा तो दौरा पड़ने लगा। ये तो बच्चे को देख के इतना डरता था जैसे मिठाई को देख के शुगर का मरीज डरता। तो भाई बच्चा, ये बच्चा, अब सब खौफजदा जितने भी उसके कारकुनान थे, जितने भी अधिकारी थे, सब परेशान कि इसने ऑर्डर दिया था बच्चों को मार दो, पता नहीं कैसे बच गया। और ये बच्चा खुद तो बच गया मगर हमें जरूर मरवा डालेगा, क्योंकि फिरौन छोड़ेगा नहीं। फिरौन ने सबको इकट्ठा किया, कहा मैंने तुमसे कहा था माओ के पेट में वहां मारो, मैंने तुमसे कहा था कि पेट से बाहर हो वहां मारो, लेकिन ये कैसे बच गया? सब परेशान, सब परेशान, सब परेशान, सब परेशान। ये एक बच्चा है जो मूसा की पूरी लोबी के नाक में दम करके रख दिया। जब मूसा के बचपने का ये आलम है, जलसे में आने वालों, तो जवानी का आलम क्या होगा? बचपने का जब ये आलम है, तुम्हारे बच्चे मूसा को नहीं बन सकते, मगर गुलाम मूसा तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बेशक बेशक। इतना मगर भाइयों, जब बच्चों को कार्टून दिखाओगे, यूट्यूब पे बच्चे कार्टून दिन भर देख रहे हैं, दिन भर कार्टून देख रहे हैं, अपने बच्चे बिगड़ गए। लोगों, अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी माहौल में रंगो ताकि बाअदब बने। और कान खोल के सुनो, कितने नौजवान होंगे मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक तुम्हारे वालिदैन की दुआएं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, किसी मैदान में आप कामयाब नहीं होंगे। वालिदैन का दिल दुखाओ, वालिदैन को तकलीफ दो, वालिदैन को आप ये सोचो कि उनका हुक्म ना माने, और फिर अगर हो जाए हमारा कामयाबी का जो है इशारा ना, ये कामयाबियों का शजर तुम्हारे पूरे माँ बाप, कितना भी बड़ा पीर एक तरफ, तेरे पूरे माँ बाप एक तरफ, दुनिया के मौलवियों की दुआ एक तरफ, तेरे पूरे माँ बाप की दुआएं एक तरफ। पूरे माँ बाप से दुआ लिया करो। जब कामयाबी चाहिए ना, जब कामयाबी चाहिए तो दुनिया में किसी भी कारोबार करने में से पहले, कारोबार में हाथ डालने से पहले सारे काम बाद में करना, पहले अपने वालिदैन से कहना मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ। बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने दुआ कर दी तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बेड़ा बस सुने 5 मिनट हो और मैं तकरीर खत्म, बस 5 मिनट, बहुत मेरी तकरीर लंबी हो गई। 1 बज गया और 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो गई। मैंने बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से तकरीर करी है, मेरा रमजान। फिरौन ने देखा, कहा ये बच्चा कैसे बचा, सारे अधिकारी घबरे में आ गए, परेशानी में आ गए, क्या करें, ये हमें नहीं छोड़ेगा। उनमें का एक बोला टेंशन मत लो, ऐसी बात बताऊंगा कि ये हमें कुछ ना कर पाएगा। कहा जल्दी से बतला दे, इससे पहले कि इसकी तलवार हमारे ऊपर गिरे, कुछ बता दे। फिरौन के पास जाके बोला तो टेंशन क्यों लेता है, इस बच्चे से खतरा नहीं है, ये बच्चा खतरे वाला नहीं है। कहा कैसे?
कहा तेरे नजूमी ने तेरे सितारे बाज ने क्या बतलाया था? कहा ये बताया था तेरे मुल्क में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट देगा, तुझे फर्क कर देगा। कहा यही कहा था ना? हाँ। तो कहा तेरी हुकूमत में जितने बच्चे थे हमने सबको मार दिया। ये तो दरियाई नील से बह के आया है, वो दरियाई नील तेरी हुकूमत से थोड़ी आ रहा है, वो तो पता नहीं कितनी हुकूमतों से बह के आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये बच्चा यहाँ का नहीं बाहरी है, और खतरा अंदर कैसे था बाहर कैसे नहीं था। फिरौन की बात समझ में आ गई। कहने लगा बात तो सही कह रहे हो, मेरे नजूमी ने कहा था मेरे मुल्क में पैदा होगा, मेरी हुकूमत में पैदा होगा, नील तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा, तो ये बच्चा खतरे वाला है ही नहीं। कहने लगा जब खतरे वाला नहीं है तो इसे निकालो पालो। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए कान तरस गए, सब तो मरवा दिए। बच्चा देखने को आंखें तरस गई, इसी को देख लिया करेंगे, इसी को सुन लिया करेंगे, मगर इसे क्या पता था ये वही है जो तेरा सत्यानाश करेगा। अल्लाह ऐसे हालात बनाता भाई, ऐसे हालात है ना। 3 मिनट और सुन लेंगे इंशाअल्लाह। और 1 घंटा। उसके बाद अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कहाँ निकालो, निकाला। चेकअप कराओ, सारे हकीमों को बुलाओ। चेकअप कराया तो हजरत मूसा नॉर्मल, अल्लाह रखे तो कौन रखे। जवाब दे दिया बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, स्वस्थ है, अच्छा है। ठीक है भाई, होना नहीं चाहिए, ये बच्चा मुझे महल में चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा उस जमाने में फीडर उधर तो था नहीं, ये फीडर होता ना दूध वाला, ये तो था नहीं। दाया दूध पिलाती थी। कौन पिलाती थी? जोर से बोलो। दाया। फिरौन ने कहा दाया को बुलाओ ताकि इस बच्चे के दूध का इंतजाम किया जाए, खुराक का इंतजाम किया जाए। दाया को बुलाया। दाया ने हजरत मूसा को गोद में लेकर दूध पिलाया, मगर मूसा ने पिस्तान को मुंह न लगाया। पिस्तान को मुंह न लगाया। दूसरी को बुलाया, फिर न लगाया। तीसरी, चौथी, पांचवी। अब ये हुआ कि महल में दाया इकट्ठी हो गई, जम्मे गफीर एक पे एक, मगर हजरत मूसा किसी का पीते ही, किसी का, जोर से बोले, क्यों नहीं पीते? तो हजरत मूसा नबी हैं, सब जानते हैं, कह रहे हैं मौला अगर दूध ही पिलाना है तो किसी दाया का क्यों पिए, अपनी माया का ना पिए। पिला ही रहा है तो दाया का क्यों पिएंगे, अपनी माँ का पिएंगे। और जब ठान लिया कि माँ का पिएंगे, फिर रब की रहमत देखो, कहा मूसा अगर माँ का पिएगा तो मेरी कुदरत इस पर भी, मेरी कुदरत है कि मैं तुझे तेरी माँ का दूध पिला दूं, वो भी फिरौन के महल में। सुभान अल्लाह। कल को मूसा को ललकारना भी तो है ना, फिरौन ललकारेगा भी मैदान में। जादूगरों ने मूसा को ललकारा भी था, अजगहे बनाए, सुना आपने? ललकारा था। जब आदमी ललकारता तो क्या कहता? माँ का दूध पिया तो आप, कहता नहीं कहता? इसलिए माँ का पिएंगे ताकि कल को ललकारे तो मैदान में आ जाए। अगर फिलहाल ललकारे मूसा माँ का दूध पिया है तो माँ का पिएंगे ताकि मैदान में निकल के आए। यही किसी का फिरौन परेशान, बच्चा पीता क्यों नहीं, क्यों नहीं पीता? फिरौन ने कहा और लाओ और लाओ और लाओ, दाया पे दाया, दाया पे दाया, पीते नहीं किसी का। आखिर में हजरत फिरौन, हजरत मूसा की माँ की बहन, या हजरत मूसा की माँ की बहन, माँ की सहेली, या तो माँ की बहन या माँ की सहेली, इसी फिरौन के महल में काम करती थी। कहा सारी दाया को तो बुला लिया, लेकिन एक खातून है, मेरी बहन है, बड़ी पाकबाज है, बड़ी साफ सुथरी रहती है। फिरौन अगर तू कहे तो मैं उसे बुला लाऊं, और ये फिरौन की सगी माँ। अरे फिरौन ने कहा पूछ क्या रही है, बुला के ला।
اور تنخواہ وہ جو کہے وہ دے دوں گا جو وہ کہے وہ دے دوں گا وظیفہ جو وہ کہے وہ دے دوں گا بلا کے لا یہ گئی اور کہنے لگی چل فرعون کے محل میں چل میں نے کہا نہیں جاؤں گی اس ظالم کی وجہ سے میرا بیٹا چھن گیا میری گول سنی ہو گئی کہ بیٹے کو تو نیل کے حوالے کرائی تھی نا یار جو ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگانے کی بجائے دریا میں چھوڑ آئی ہو بولو وہ ماں کا دل سکون سے ہوگا پریشان ہوگی کہ نہیں ہوگی ماں پریشان تھی مجھ سے کوئی بات نہ کر تو مجھے اکیلے میں نہ جاتے دو خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کیا دکھانا چاہتی ہے کہا وہیں چل خود دیکھ لے گی خود دیکھ لے گی جب حضرت موسیٰ کی ماں آئی فرعون کے محل میں اور جب بچے کو دیکھا تو کہنے لگی مولا واقعی تیری قدرت لاجواب ہے چھوڑا نیل کی موجوں میں تھا پایا محل میں ہے واقعی تیری قدرت لاجواب ہے چھوڑا نیل کی نہروں میں تھا پایا دشمن کے محل میں ہے وارے مولا تیری سلام والا ادون دودھ پلاؤ حضرت موسیٰ ایک عام بچہ اپنی ماں کو پہچانتا پہچانتا نہیں پہچانتا دودھ پیتا بچہ بھی ماں کو پہچانتا وہ لوگ نہیں پہچانتا دودھ پیتا بچہ بھی ماں کو پہچانتا بھائی جب یار تیرے گھر کا بچہ ماں کو پہچانے گا کیوں نہ پہچانے اپنی ماں کو جب ماں نے موسیٰ کو دیکھا موسیٰ نے ماں نے دیکھا اشاروں میں بات ہو گئی ماں نے کہا بیٹا میں نے تو نیل کی نہروں کے حوالے کیا تھا کہا ماں تم نے نہر کے حوالے کیا تھا رب نے تیرے حوالے کر دیا سبحان اللہ بہت سی ہے کہنے کے لیے لیکن کیا کرے وقت نہیں ہم نے 1.5 گھنٹہ تقریر کر لی آپ کے سامنے بڑا اچھا آپ نے سن لیا اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے حالات خراب نہیں ہے ہم اپنے آپ خراب ہیں اپنے آپ کو بدلنے ہیں جس دن تم بدل گئے خدا کی